غیر تو غیر ہے، اب اپنے بھی کہنے لگے ہیں کہ کیا ضرورت ہے اس پڑھائی، یہ بچہ حافظ بن کر کے کیا کرے گا، یہ بچہ عالم بن کر کے کیا کرے گا، جبکہ اسی ملک میں پی ایچ ڈی کر کے لوگ رکشہ چلا رہے ہیں، ٹوٹو چلا رہے ہیں، بیٹری والا رکشہ چلا رہے ہیں، وہاں کوئی نہیں پوچھتا کہ صاحب پی ایچ ڈی کر کے آپ کیا کریں، مولوی بن کر کے آپ کیا کریں، حافظ بن کر کے آپ کیا کریں۔ تو پہلے یہ غلط فہمی آپ دور کر لیجیے کہ یہاں اس مدرسے میں بچوں کو قرآن کا حافظ یا دین کا عالم اگر بنایا جاتا ہے تو اس لیے نہیں بنایا جاتا کہ ان کو روزگار مل جائے، روزگار تو بہت طریقے سے مل سکتا ہے۔ بعض لوگوں کے مکان میں جائیے، مکان میں داخل ہوتے ہی سامنے ایک پرچہ ٹنگا ہوا ہے، پرچے پہ لکھا ہوا ہے دکان اور مکان کی خیر و برکت کے لیے، اور اس پہ کچھ گنتیاں لکھی ہوئی ہیں 786 92 420 9211 یہ گنتیاں لکھی ہوئی ہیں، اور یہ عقیدہ رکھا جا رہا ہے کہ یہ گنتی میرے گھر میں لٹکی ہے تو میرے گھر میں کوئی شیطان نہیں آئے گا، میرے گھر محفوظ ہوگا۔ یاد رکھو میرے پیارے ساتھیوں، اس طریقے کی گنتیوں کو یا قرآن کی آیتوں کو بھی یہ سوچ کر اپنے گھر میں لٹکانا کہ اس سے میرے گھر میں مصیبت نہیں آئے گی، یہ غلط ہے، حرام ہے، اور انسان کو شرک تک لے کے جانے والی چیز ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ تعویذ چاہے بچے کے گلے میں لٹکاؤ، اپنے گلے میں لٹکاؤ یا اپنے گھر کی کھوٹی میں لٹکاؤ، تعویذ لٹکانا شرک ہے۔ مسلمان کے گھر میں نہ کوئی گنڈا ہو، نہ کوئی تعویذ ہو، نہ یا علی مشکل کشا کا نعرہ ہو، یا خواجہ غریب نواز کا نعرہ ہو، یا غوث اعظم کا نعرہ ہو، اس طریقے کا کوئی شرکیہ نعرہ مسلمان کے گھر میں نہ ہو۔ مسلمان کے گھر میں اگر نعرہ ہو تو ایک ہی نعرہ ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہمارا مشکل کشا کوئی ہے تو اللہ ہے، ہمارا حاجت روا کوئی ہے تو اللہ ہے، ہمارا دستگیر کوئی ہے تو اللہ ہے، ہمارا غوث اعظم اگر کوئی ہے تو اللہ ہے۔ اپنے گھروں کو میرے پیارے ساتھیوں شرک سے بچا لو۔ یہ وہی سمیہ ہیں جن کی آنکھوں کے سامنے ان کا شوہر یاسر بھی موجود ہے، ان کا بیٹا عمار بھی موجود ہے، اور ابو جہل کہتا ہے اے سمیہ تم نے اگر محمد الرسول اللہ کا دین نہیں چھوڑا، تم نے اگر ایمان کا راستہ نہیں چھوڑا، تم نے اگر اسلام کا راستہ نہیں چھوڑا تو اے سمیہ ہم تمہارے بیٹے کے سامنے تمہیں ننگا کر دیں گے، تمہیں بے آبرو کر دیں گے، تمہارے بیٹے کے سامنے تمہیں ننگا ہو جانا پڑے گا۔ مگر اے سمیہ تیرے ایمان و استقامت کا کیا کہنا کہ سمیہ نے اپنی عزت و آبرو اور اپنے بدن کے کپڑے اتر جانے کی پرواہ نہ کی، ایمان کے ساتھ کوئی کمپرومائز، کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ جوان بیٹے کے سامنے ماں کو ننگا کر دیا گیا، اور اس حیوانیت اور دردناک طریقے سے حضرت سمیہ کو شہید کیا گیا کہ پوری انسانی تاریخ میں اس کی مثال کہ اگر واقعی میں مسلمان ہو تو اپنے رسول کا طریقہ اپنا لو میرے بھائی، رسول کی زندگی کو اپنا لو، رسول کی اتباع کرنا شروع کر دو، اور کبھی بھی رسول کی حدیث آنے کے بعد اگر مگر چوں چرا ایسا ہے ویسا ہے، بزرگوں نے یہ کہا، بڑوں نے یہ کہا، عالم صاحب نے یہ کہا، مولوی صاحب نے یہ کہا، میرا دماغ یہ کہتا ہے، میری عقل یہ کہتی ہے، نہیں، رسول کا فرمان آ جائے آمنا وصدقنا۔ آیت پڑھتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ ایک مومن کی زبان سے جب اللہ کا فیصلہ آ جائے، رسول کا فیصلہ آ جائے، ایک مومن کی زبان سے بس یہی لفظ نکلنا چاہیے، سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین اپنے پیارے نبی کے طریقے پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے، پیارے نبی کی اسوہ حسنہ کو ہم سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے غیر مسلم بھائیوں تک بھی اپنے نبی کی سیرت کو، اپنے نبی کی زندگی کو اللہ تعالیٰ پہنچانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ کشمیر میں ابھی جو حملہ ہوا ہے ہم اس کا کنڈیم کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے بھی وہ حملہ کروایا ہے، جو بھی اس کے ذمہ دار ہیں،
ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ ان کو ان کے انجام تک پہنچائے، جو بھی اور جہاں بھی بے گناہوں کا خون کر رہا ہے، بے گناہوں کو مار رہا ہے، اللہ ایسے ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچائے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین اپنے پیارے نبی کے طریقے پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔